صفیہ سلطان مراد ثالث کی کنیز اور محمد ثالث کی والدہ کا نام ہے۔ آپ سلطنت خواتین کے طور پر جانے والے دور کی سب سے طاقتور ترین کنیزوں اور والدہ سلطان میں سے ایک تھیں۔ صفیہ سلطان سے پہلے گزری ہوئی کنیزوں اور والدہ سلطان کے برعکس آپ کی زندگی کسی لازوال محبت سے بھرپور کہانی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت کی داستان ہے جس کو حکومت کرنے کی شدید خواہش تھی۔ حرم کی باقی کنیزوں کی طرح آپ کے ماضی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا تعلق وینس سے تھا، کچھ کے مطابق آپ البانیہ سے تھیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق آپ بوسنیا میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا تعلق جس علاقے سے بھی ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ آپ کسی عام گھر میں پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ آپ کے سلطنت کے امور میں کیے گئے اقدام ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو درباری قواعد و ضوابط اور سفارتی معاملات میں اچھا خاصا ملکہ حاصل تھا۔ 1563 میں 13 سال کی عمر میں آپ کو حرم میں بطور تحفہ لایا گیا، جہاں آپ شہزادہ سلیم ثانی کے بیٹے مراد ثالث کی کنیز بنی۔ 26 مئی 1566 کو آپ کے ہاں مستقبل کے سلطان محمد ثالث پیدا ہوئے۔ اسی سال سلطان سلیمان اعظم کا انتقال ہوا۔ سب سے بڑے بیٹے کی ماں کے طور پر آپ کو حرم میں کچھ طاقت اور آزادی حاصل تھی۔ بہت عرصہ تک آپ مراد ثالث کی واحد کنیز رہیں، لیکن اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے بغیر حسد ظاہر کیے سلطان مراد کے بقیہ کنیزوں کو بخوشی قبول کیا۔ 1583 میں والدہ سلطان نور بانو کے انتقال کے بعد آپ حرم میں سب سے طاقتور خاتون بن کر ابھریں۔ حکمرانی کرنے کی خواہش نے آپ کو صرف حرم تک محدود نہ رکھا، بلکہ آپ نے سلطنت کے بہت سے معاملات کو اپنے ہاتھ لیا۔ سلطنت کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ غیر ملکی معاملات میں آپ بہت فعال تھیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے براہ راست یورپی حکمرانوں سے خط و خطابت کی۔ ملکہ الزبتھ اول نے آپ کو سنہری گاڑی بھی بطور تحفہ پیش کی۔ آپ اس شاندار سواری پر بیٹھ کر شہر میں سفر کیا کرتی تھیں، جس وجہ سے آپ پر بہت نکتہ چینی کی گئی، کیونکہ اس دور میں کسی عورت کا اس طرح گاڑی میں سفر کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ غیر ملکی سفیروں کو جب صفیہ سلطان کا سونے اور قیمتی تحائف سے لگاؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہت سے کام نکلوائے، جس سے صفیہ سلطان بہت جلد سلطنت کی امیر ترین عورت بن گئیں۔ صفیہ سلطان کے وینس کے سفیر سے بہت اچھے تعلقات تھے، جو آپ کو سونے اور قیمتی تحائف بھیجنے میں پیش رہتا۔ 1595 میں سلطان مراد ثالث کی وفات کے بعد جب سلطان محمد ثالث نے تخت سنبھالا اور آپ والدہ سلطان بنی تو آپ سلطنت کے اندرونی معاملات میں اور زیادہ متحرک ہو گئیں۔ شاہی دربار میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ شاہی دربار میں آپ کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے، یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ آپ سے مدد حاصل کرنے کی خاطر آپ کی شاہی گاڑی کے آگے لیٹ جاتے۔ آپ کا شاہی دربار پر اتنا زیادہ اثر و رسوخ تھا کہ سلطنت کی سب تقرریاں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام اور وزیر اعظم بھی آپ ہی کی مرضی سے چنے جاتے تھے۔ والدہ سلطان بننے کے بعد سفارتی سطح پر آپ نے وینس کی بھرپور حمایت جاری رکھی۔ بطور والدہ سلطان آپ نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اپنے لیے سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ اگرچہ آپ اس وظیفے سے خوب لطف اندوز ہوئیں، لیکن آپ اپنی سخاوت اور خیراتی کاموں کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ اپنے بیٹے سلطان محمد ثالث کی مدد کے لیے آپ نے اپنی ذاتی دولت سے جنگ کے اخراجات کے لیے پیسہ خرچ کیا۔ 1596 میں جب سلطان محمد ثالث ایگر کو فتح کرنے کے لیے آسٹریا روانہ ہوئے تو جانے سے پہلے آپ صفیہ سلطان کے خرچے کے لیے اچھی خاصی رقم چھوڑ کر گئے۔ جب ایگر کا قلعہ فتح ہو گیا تو صفیہ سلطان نے یہ ساری رقم یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ آپ کا سب سے زیادہ مشہور تعمیراتی کام یعنی مسجد تھا، جس کی سنگ بنیاد آپ نے رکھی، لیکن یہ کام آپ مکمل نہ کروا سکیں کیونکہ آپ کے بیٹے سلطان محمد ثالث وفات پا گئے اور آپ کے پاس والدہ سلطان کا عہدہ برقرار نہ رہا، جس کی وجہ سے اس مسجد کا کام رک گیا۔ اس تعمیراتی کام کو تورخان سلطان نے اپنے دور میں دوبارہ شروع کروایا اور بالآخر 1665 میں یہ مسجد مکمل ہوئی۔ اسکودار کے ایک گاؤں
کرامانلی میں آپ نے ایک مسجد اور فوارہ تعمیر کروایا۔ سلطان مراد ثالث کے مزار پر باقاعدہ قرآن پڑھانے کے لیے آپ نے وہاں ایک فاؤنڈیشن قائم کی۔ 1610 میں آپ نے ملکی صفیہ مسجد قاہرہ میں تعمیر کروائی۔ صفیہ سلطان نے بہت سے ایسے لوگوں کے قرضے ادا کیے جو خود اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دوران سفر غریبوں میں خیرات بھی تقسیم کیا کرتی تھیں۔ 1603 میں جب سلطان محمد ثالث نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ محمود کو کسی نجومی کے کہنے پر قتل کا ارادہ کیا تو صفیہ سلطان نے اس قتل کی حمایت کی۔ شہزادہ محمود کے بعد ان کی والدہ کو بھی اسی سال قتل کر دیا گیا۔ یہ دوہرا قتل آپ کے لیے کسی لحاظ سے بھی خوشگوار ثابت نہ ہوا۔ اسی سال 21 دسمبر کو سلطان محمد ثالث انتقال کر گئے، جس وجہ سے آپ کے پاس اب والدہ سلطان کا عہدہ نہ رہا۔ نئے سلطان احمد اول نے آپ کو توپ کابی محل سے نکال کر پرانے محل بھیج دیا، لیکن آپ کا وظیفہ برقرار رکھا گیا۔ اپنے پوتے سلطان احمد کے دور میں آپ کو محل میں رہنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے آپ کبھی کبھار کچھ دیر کے لیے آتی اور واپس چلی جاتی۔ 1619 کو ایک دفعہ آپ توپ کاپی محل سے جب واپس اپنی گاڑی میں جا رہی تھیں تو اچانک بیمار پڑ گئیں اور اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو استنبول میں سلطان مراد ثالث کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سبسکرائب کیجئے اسلامی اقدار کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر اسلامی اقدار سے۔